جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم. یس اسی رکوع کریا شروع ات مز اس ابتدائی آیتن مز سی تصور اس امبروٹ آو ایک دۄیہِ لٹہِ یتھ پارِ مز کہ بنی اسرائیلس چھ خدائے تعالیٰ پنن نعمتن ہنز یاد دہانی کرت یہ تصور دیوان کہ تۄہہِ چھُمو فضیلت دِژمٕژ پوٗرٕ عالمس پٮ۪ٹھ، میانہِ نعمتہٕ تھٲیِو یاد. پتہٕ آو بیان کرنہٕ اور کھوچو تحت دہس واتقو یومن، کھوچو تحت دہس لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ چیٖز ہیٚکہِ یِتھ تٔمِس اکار بکار کینٛہہ، یُس نہٕ کانٛہہ تہِ شخص ییٚتہِ کٲنٛسہِ تہِ یی اکار بکار یِتھ کینٛہہ. یہِ چھُ ساروِین خٲطرٕ سبق. بعض اوقات چھِ مول اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ تیٖتیٛاہ زیادٕ فراڈ کران یم فراڈ نہٕ بہرحال چھِ آسان جٲیز کینٛہہ، اور تٔمِس چھُ تصور آسان شاید چھُس بہٕ اولاد سٕنٛز کیٛاہ کران کفالت، اور ذہن چھُس آسان یہِ اولاد سٕنٛز کفالت کرٕنۍ تے چھِ ثواب، مگر یہِ چھُ تٔمِس پتہٕ ییٚتہِ لگان دھوکہٕ. اتھ منٛز چھِ ژھٕنان یِہِو گڑبڑ کٔرِتھ. کفالت چھُ ضروٗر کرٕنۍ مگر جٲیز طریقن پٮ۪ٹھ. کفالت چھِ کرٕنۍ کیٛاہ ضروٗری. اولاد کو پالنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ ایک نیک کام ہے، نیک عمل ہے، مگر یہ ضروری بات ہے کہ یُس یہ کر یس یہ کرُن چھُ تس چھُ سر چشمہ تھاؤن، آگُر تھاؤن ذہنس منٛز آنُن کتہِ چھُم. اور لانا تو ہے بچوں کے لیے مگر لانا کہاں سے ہے یہ بھی شریعت نے کہا ہے. کتھ چھا یِوان سمجھ؟ لہذا یہو دھوکہ گژھِ نہٕ لگُن کینٛہہ اُمتس. مےٚ تہٕ تۄہہِ گژھِ نہٕ یہو دھوکہ لگُن کینٛہہ بھائی اپنی اولاد کو کھلانا ثواب کا کام ہے، صدقے کا کام ہے، یہ صدقہ ہے، بڑا صدقہ ہے. اولاد کو کھلانا کیا ہے؟ بڑا صدقہ ہے. یہ بات مسلم ہے، اولاد کو کھلانا بڑا صدقہ ہے، مگر یہ چیز تھاؤن ذہنس منٛز صدقہ غلط چیز کا نہیں ہوتا ہے. صدقہ چھنہٕ آسان غلطین ہُنٛد تہٕ غلطُک کینٛہہ بلکہ سُہ گژھِ آسُن حلال تہٕ حلالس منٛز ملے احسن تہٕ رٕتۍ جٲیز طریقن ہُنٛد گژھِ آسُن آمُت. لہذا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ چھُ استحضار کہ قیامت ای، قیامتس منٛز ای نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲنٛسہِ اکار بکار کینٛہہ، قیامتس منٛز ای نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲنٛسہِ اکار بکار کینٛہہ، قبرِ منٛز آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲنٛسہِ اکار بکار کینٛہہ، محشرس منٛز آسن سٲری تنہِ تنہا، ہر کانٛہہ آسہِ پننہِ نفسی نفسی کِس عالمس منٛز. لہذا یہِ مےٚ کوٚرمُت آسہِ تہِ بہٕ سر تتٮ۪س. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یم ساری چیز ان اکار بکار کسی شفاعت وغیرہ اور یہ سب چیزیں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ایمان کے اعتبار سے تم کیا ان تم آسن منصور کی، منصور میں نہیں ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یس امپتج آیت چھ بلکہ امپتچن کیسن آیتن تائیں چھ اصل خلاص کرت بیان کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یت پٲٹھۍ باقین واریاہن تہٕ بلکہ ساروین انبیاءن کور خدائے تعالیٰ درجات بڑھاونہٕ خٲطر، تمن بلندی مقام دِنہٕ خٲطر، یت پٲٹھۍ خدائے تعالیٰ پنن انبیاءن، پنن نبیَن، پنن یمن ٹاٹھن پیغمبرن مختلف اندازن ہند مختلف امتحانات کر، اتھے پٲٹھۍ کرن کینٛہہ خاص امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد امتحان ذہنس منٛز آنہٕ سۭتۍ کیٛاہ سپدِ؟ چونکہ یہ ملت چھ ملت
ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند پہ سپد سمجھو تھی پتہ ان اولادن ہز یہ ترتیب اخ آو بنو اسماعیل اخ آو بنو اسرائیل تو یہ اس نسل یہ اتی پہ آمد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نش آ یعقوب علیہ السلام پتہ آ یعقوب علیہ السلام سن اولاد یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ ام ساری اتھے پہ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آو از قبیل کیا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام مگر یہ شروع یوز گو یہ تت ونو بڑی باب بناو بڑی باب سو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یمن آئے کریمان مز قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سنی تمن امتحانن تمن آزمائشن ہن تذکر کرت یہ تصور دیوان پور کائناتس کہ یل تب یت دورس مز تہ میں یت عہدس مز تہ یت ایرات زمانس مز تہ کانٛہہ تہ انسان بلندی مقام چھ خدائے تعالیٰ سندس دربارس مز یہ کران حاصل کران اچیو کران تس چھ پیوان بہرحال تتھی تمے آئے گران قدر آزمائشن تہ امتحانن مز کیا گژھُن پاس گژھُن لہذا یل انسان یت مقام وچ دنیا کے مقام وچ ساروی مز بوڑ مقام آسان مقام نبوت کیا آسان مقام نبوت چھن خام خا آسان کی اور توے چھ ونان مقام نبوت چھن کسبی آسان کسبی نبوت چھن کسبی آسان تو تھو یہ ذہنس من کیا کسبی چھن آسان کسب معنی گو کمایا ہوا کمائی چھن سا آسان کی چھنا انسان کمائی کرمت مقام نبوت چھ آسان عطائی کیا چھ آسان عطائی کسبی مینز کہ اخ انسان دپ ات خطر کوالیفکیشن ایچا ضرورت پتہ سے میں فارم بھرن پتہ سے گھس مجھے حاصل ایسا نہیں ہے بلکہ کیا چاہتا عطا عطا مینز اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو چنا اور اس چننے کے بعد اللہ تعالیٰ چھ تمس نور نبوت سے کیا کرا سرفراز کہتا ہے سمجھ تو نبوت چھن آسان کسبی یہ کیا چاہتا عطائی کیا چاہتا عطائی اور اعمالن ہن بہرحال دخل آسان سہ آسان نبی بہرحال نبی آسان ام پتہ یم اولیاء اظام چھ اولیاء محدثین وغیرہ امن ہند ام مقامات یتیا یس تھد ملوت تس تیژا بہرحال گران قدر آزمائشن ہند تہ پیمت کیا سامنا کرن وچھنی پیمچ آزمائش کتھ دِوان سمجھ تو لہذا یمن آئے کریمان مز سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمن ہند سہ امتحان یم تمن امتحان اکوئی نہ کی بلکہ چند امتحان اور کٹھن امتحان کریج امتحان یم ونن چھ سہل مگر کرن چھ بہرحال یہ نبوت ہی کر سکتی ہے پیغمبر ہی کی شان ہو سکتی ہے کہ اس قدر امتحان کوئی پاس کرے اور امتحان میں اپنے آپ کو لے لے اس میدان امتحان میدان کارزار میں آ جائے یہ صرف نبی سنزی ہمت نبی سنزی استقلال یہ ام چیز ظاہری دلیل کہ نبی آسان تمس آسان خاص گائیڈ حضرت اللہ جل مجدہ کتھ آئی سمجھ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہند واقعہ چھ قرآن ام آئی کرا بیان دپان وَإِذِ ابْتَلَى اور جس وقت اور جس وقت ابتلا ابراہیم آزمائش مز ترو امتحان کور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیم کورنس امتحان ربہ کیم کورنس امتحان ربہ پنن خدائے پنن وقت کس پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یم سات تمن کور امتحان کیم حضرت اللہ جل مجدہ رب کورک استعمال رب اللہ کورک نیت استعمال کی بت کر عرض تھوڑا بہت وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یل امتحان کر اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے یہ سہ مقام یتت انسانس احتیاط برتن قرآن پاک پرنس مز قرآن پاک چھ خوشو مشو کی زبر زیر ہن خیال تھاون کیا تھاون زبر زیر ہن تھاون خیال زبر زیر سے ورنہ معنیس تہ زیر و زبر گژھان
اس میں استاد فرمان کہ زبر زیر ست ات یل نہ تھو پاس لحاظ کی تم ست کیا گژھان مانس گژھان کیا تعلق پیٹھ زبر زیر گژھان زبر کے معنی اوپر زیر کے معنی نیچے تو لہذا زبر زیر کے معنی تعلق پیٹھ پت گژھان اگر نہ انسان تو ام چیزوں استحضار کے لیکن امت بہرحال اگر کسی چیز سے ابھی وہ ناواقف اور اس چیز سے کیا بالکل بالکل دور کوسوں دور بیٹھی ہے سچ قرآن پاک بہتوں کا تو بالکل سرے سے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے انہوں نے آج تک جوان تے نوجوان تے جوان تے وکرا خاندر تے شادی تک بھی نہیں بلکہ بعض تو بوڑھے ہو کر اس دنیا سے چلے بھی گئے قرآن پاک وچھک نہ ہوئی تھی چھک نہ وچھمت کیا آسا مرنس تاج تھی چھک نہ آسا وچھمت بہرحال یہ بدقسمتی ہے اس بدقسمتی یہ نہ امت ہوئی تے آت قرآن پاک اس نال مت ریٹ کی اور آگو نال مت رٹون کشر ہو خشک عاشق بنو نہیں بھائی صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ قرآن پاک درست نہیں ہو سکتا ہے تب تک جب تک نہ اہل علم کے پاس آیا جایا کرے انسان یہ یاد رکھو مسلم ہے بات اس وقت امت کی جو آزمائش ہے امت کی ابتلا ہے وہ اس مقدس کلام سے ابھی ناواقف ہے یہ بڑی وجہ ہے کہ امت یت نش کیا گمز دوری امت دور قرآن پاک نش آپ دیکھ لو جو مین وجہ ہے مین وجہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے یہی بات مسلم ہے کہ امت جب قرآن کے قریب آ جائے گی اور قرآن کو لے لے گی امت کے تمام تر ان الجھے ہوئے مسائل میں سلجھاؤ آئے گا یہ گارنٹی ہے گارنٹی قرآن پاک ہر مسئلے کا حل ہے ہر مسئلے کا حل ہے یہاں سے کس نے مسئلہ حل نہیں کر کے دیکھا لیکن بہرحال صرف کیا فرق ہے انج گھنچ قرآن پاک سے لوزان تھاونچ مسئلہ امت مٹیریلسٹ بنیامت مادیت آئی ہے اور مادیت چھن صرف ہمن کے یمن خاندر کہہ رہا نوجوان بھی ہے یہ بھی مٹیریلسٹ ہے نا یعنی اپنی یوٹیوب چینل کو فروغ دینے کے لیے تو ڈائلاگ مروائے گا نا اس پر تم یوٹیوب چینل پر ڈائلاگ ترانے پر ٹچ فوراً کرنا فالو اس کو تو فالو کریں گے نا آپ دیکھ لو تو کیا جو تجربہ قرآن پاک بھی ڈال لو اور اس میں کیا نام اس کا قیوم بادشاہ کی کامیڈی بھی ڈالو آپ دیکھ لو قیوم بادشاہ والے میں ویورز اور فالوور زیادہ ہوں گے یا اس پر یہ مذاق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ امت شمولیت وہاں ابھی ہمیں ڈفرینشیٹ ہی نہیں ہوا کہ اچھا کیا ہے فرق کیا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے قرآن تو لا یستوی الاعمی والبصیر اچھ سری گمت آما نہیں کن ہم آما ہی میں سے کیوں اس لیے کہ وہ یس نہ پرزناو نے آو کامیڈی کیا گئی تو نعت کیا گو یل نہ کامیڈی تو ہوت کیا ونات یہ درود شریف فرق ہی گئی کین یل نہ کیا گیون لاہر تو دینیات فرق ہی گئی کین بس پھر یہی سب چیزیں ہوتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں عنوان میں آتی اچھا اس خیال تھا ان کو سن مومن خیال تھا ان کو سوئی کیا یہ چھو سو مقام یادت انسان معنی ہے گئے تبدیلی مثلا کیا چھو آت پیٹ ابراہیم کیا چھو ابراہیم اگر پر ابراہیم کیا پر نوینو ابراہیم اور بچ ربہو کیا چھو اگر پر ربہو کیا گو تو چھو پتہ دن کے ترجمہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے مفعول ہے پہلے جس کا امتحان کیا گیا وہ کون ہے ابراہیم جس نے کیا وہ ہے اللہ تو گویا ذات خدا سنز عطت آمد زن اولو العظم ذات کون سی حضرت اللہ جل مجدوس یعنی حق امتحان کرنے کا حق اللہ ہی کو ہے لیکن اگر اس پر ابراہیم بجائے اور ابراہیم سن خبر کوتا فلسف زانون سن خبر کوتا مسلکن تم یمن منہجن پہ نظر تھاون وول تم سن خبر کوتا علم لدنی تم سن خبر کوتا بلیغ تو فصیح علم سن پی ایچ ڈی کرت خبر کت یونیورسٹی پہ لیکن اس کو کہنا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج قرآن پاک کے رموز میں تبدیلی ان کے اصول میں تبدیلی کرتے ہوئے کیا کیا گڑبڑ کر دی اور معنی بدل دیا توبہ کرنا لازم ہے اس مقام چھنا قرآن پاک میں واریاہ جائے توے احتیاط ضروری آسا وقار احتیاط کار گئے یہ انسان وچھت دچھت پیر قرآن پاک پیر پتہ آسس تی کیا گو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کلمات سے مراد تم تمام امتحانات یم وحی ہند ذریعے یم القا کے ذریعے یم ضبط کے ذریعے خدا سے طرف آئے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، چند باتوں، یہ تو وہ باتیں تھی، کلمات وہ باتیں تھی، کیا بات ایک آ گئی کہ ترون گوڈنیت آزمائش مز، آزمائش ترونس یہ تارک دراو، زون درائے، ہاں ابھی توحید کا مسئلہ تھا، تارک درائے، زون درائے، امپت کیا درائے، امپت درا آفتاب، وہ بھی ڈوب گیا، تو پت ووت سو مقام یل پوز پٹ حنیف مان آو، یل ون حضرت ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ام مطلب گو امتحان نمبر 1 اس یہ خدا تعالیٰ گوڈنیتھی ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان نہیں کیا، ہم سے تو بڑا احسان یہ ہوا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اس بات کی قدر کرنی لازم ہے، یہ کت قدر ہاں ضروری اس پز قدر کریں، دہی گیس پرن دعا یہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، خدا سوا چون شکر کہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اگر ٹک آسے پتہ آسے ٹک نہناؤن پیمت تیل یہ بڑی گراں قدر مسئلہ ہمارے لیے تھا، یہ دشوار کام، یہ مشکل، نہ معلوم آسے یا تیل گمز یہ کنورشن یا نہ آسے یا گمز، ذہنس مز تھیو ظاہر چھن باسان کہین، بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، ایمان دیا، اور ایمان والے گھروں سے پیدا کیا، مولوس مسلمان، موجس مسلمان، وہ اس ماں کو سلام، اس باپ کو سلام، یم اس پت امی آئی تھوپ اس کرمت کہ اسے کیا مسلمانی ہز لائن مز پکمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا امتحان تو یہیں سے شروع ہوا، کہتے ہیں زمان سمجھ یہ امتحان آسا، معبود پرزنا ہوں سال چیز، یہ مسئلہ ہے، یہ اس امتحان آکھ نہ معلوم کود گھان، اور ہوتے تھے لوگ بہتے تھے وطن اس راوان، ابراہیم علیہ السلام کو یہیں سے پہلے امتحان ایک ہوا، گوڑے دراو تارک تم پت درائے، گوڑے درائے تارک تم پت درائے زون، یہ سچ میں سے باہر مز آئے کریمہ، یل تو انسان پیر یل قرآن پاک پیر پت قرآن پاک کو ترجم پارا وار 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 پت سوری ایوان تیت، لیکن یہ گیس آسی فرصت، ات خطر فرصت کڑی، فرصت منگیو خدایس پت پریو قرآن پاک، قرآن وانا ایسا سے یل ہسے تمس کینسو کلماتو ذریعہ کرے اس آزمائش فاتمہن، پس تم ہسے کرو پور کے پور تم بجا لائی، پوری کے پوری ان تمام کلمات میں امتحانات میں اسے کیا کامیابی حاصل کی، فاتمہن مانے گو اس نے ان تمام تر امتحانات کو کیا لایا، خوش اسلوبی سے کیا بجا لایا، تو رضویر فاتمہن، پت کیا گو اس دوب تیمس یور بوان تا امتحان کیا کیا گو بھی پت ون ہے، قرآن وانا قال انی جاعلک للناس اماما، اس وقت حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا، لوگوں کا کیا بناؤں گا، مقتدا، گو مقتدا بن خاطر چھ ضروری، مقتدا بن خاطر چھ ضروری کہ کریکچر تی پیوان وچھن، ٹھیک، مقتدا بن خاطر چھ ضروری خدای سن دتمت حدود ملحوظ نظر پیوان تھاوی، مقتدا بن خاطر چھ ضروری صبر و استقامتک عظیم سرمایہ پیوان پنی زندگی مز آنن، مقتدا بن خاطر چھ ضروری ہدایتک تمام وت پیوان پانس مز آنین، اللہ تعالیٰ کرن اس ساروین ہدایتک وت عطا، اللہ تعالیٰ کرن اس ساروین ہدایت۔ آج امت کا یہی اسی لیے مسئلہ ہے کہ جو مقتدا ہیں، جو قائد ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ ان تمام اصولوں سے ناواقف ہے، ام سچک اخیو ضابطہ یہ ونمت بت یہ کہ توے گھس مسلمانن ذہنس مز آسن کہ یل تم پنن آسن قائد ژاران، یل تم پن آسن مومنٹ چلان خاطر، تحریک چلان خاطر پنن خلیف بناوان، ٹھیک، نائب بناوان، سہ نائب گھس آسن دین و شریعتک وقف کار، سہ گھس آسن اہل، لیکن جو جتنا ٹھگ اس ٹھگ کو آگے بڑھانے میں سب کیا ووٹ ٹھپا مارتے ہیں، یہی وجہ ہے اس امت کی آج تک نیا ابھی بھی پار نہیں لگی ہے، یہ بڑی وجہ ہے، ورنہ اس امت کے انتخاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یعنی اس کو بہتر بنانے میں،
کچھ دِوان سمجھ لہذا ذہنس مجھ تھاو امی چیز قرآن پاکک امی چیز نیران پتہ ذہن مز یہ کہ ایوان ذہنس مز یہ کہ انی جاعلک للناس اماما اللہ تعالیٰ وون پنس پیغمبرس بہ بناوت کمن خاطر لکن خاطر للناس عموم ہے بہ بناوت قومن خاطر ملتن خاطر دنیا کے روزن والن خاطر مقتدا پیشوا رہبر تو رہنما بناوت بہ مگر کر یل یہ شرط اس بت کیا اس کنڈیشنری کنڈیشنری ضابطہ کیا دوباز یم امتحانات پاس کریں امتحان نمبر 1 اس کہ ابراہیم علیہ السلام آ مسئلہ یل حالات ات بت تراشی ہند معاملہ ات صنم خان بنیامت ام وقت اس معبود برحق پرزناون اور ام امتحان کر خدا تعالیٰ امس یل زون تہ درائس پتہ تارک تہ درائس زون تہ درائس آفتاب تہ دروس گوڑ ون یہ آس لاسٹس پہ انی بری مما تشرکون یمو سارو چیزوں نش یم شرکک چیز یم خدا سجی ٹھہرانے کیوں دپن میون خدا ہیک نہ لوس ون آسن خدا ہیک نہ لوس ون آسن کی وہ تھا وہ ہے وہ رہے گا ازل تا ابد ام پت امتحان نمبر 2 توے ون میں ونن چھ سہل لیکن بہرحال ان آزمائشوں میں امتحانات میں پاس ہونا کامیاب ہونا سرخرو نکلنا یہ بہرحال پیغمبرانہ شان کو ظاہر کرتا ہے کہ دویم امتحان گو ابراہیم علیہ السلام تم ملک شام کدیس ملک شام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تمن آو اولاد تہند ڈیم حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا ان کیا ون دونس نیر سید ابراہیم علیہ السلام آوان نیر سید کت شام پہ نیر مگر سید دس کتاب من لکھت براق اس پتہ اس تات سید حضرت حاجرہ تہ تات سید اور اسماعیل علیہ السلام تہ یل پکا 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 وت یم تہ جائے آس ایوان سرسبز شاداب تہ ایوان جائے کی پلیسز منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ونان جبریل یہ چھ ٹھہرن نہ وی چھن چون مقام کی نہیں وی چھن کی وی چھن تیل کیا برونٹ یہاں تک کہ اسی بے آب و گیا جگہ پر پہنچ گئے یا قرآن چھونا اسی بے آب و گیا جائے قرآن چھونا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تروئی مسپارت آئے کریمہ خدا چھ پان تمک کران تحت کران مینشن کیا غیر ذی زرع وہ بے آب و گیا وادی تھی نوز گاسے کھسان ریگستان چٹیل میدان تھے جائے پت سال ٹھیک ہے جاؤ یل موہنیو آس کشر پہ ست جماعت آس موہنیو ست موہنیو زنن آس مرد ست ٹھیک چھ توے یہ ضابطہ فقہس مز یہ کہ یل ہسا زن گژھان حجس کیا گژھان زن تمس محرم آسان ست کیا یہ ممکن وہ ہیکن عین بنت کہ بھائی اس کے بغیر بھی جاؤ اس کے بغیر مگر مسلمانس گژھِ پتہ آسن بہ چھُس یہ فارملٹی کران بہ چھُس یہ دین کران فالو دین کرا فالو وہ ان چیزوں کو پھر اس چیز سے کوئی اس کو اثر نہیں آتا ہے سچونا دین میں ان چوانا کہ بھائی غیر محرم کا مسئلہ ہے اور محرم کے بغیر یہ ثابت ہی نہیں ہے لہذا میں پائزنہ ساری چیز کرنی کی بہرحال یہ آئی ضمنی کت ونی یل ابراہیم علیہ السلام وت ات بے آب و گیا وادی من اتت وت ادوا تراو سا اتی ٹھیک تراو وہ کیا کر ٹھیک ترت جبریل نیر جبریل امین علیہ السلام نیر نہیں بھائی یہ نہیں ہے ژت نیر واپس ابراہیم آپ کو بھی کیا جانا ہے واپس مفسر سے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب واپس نکلتے ہیں تو حضرت حاجرہ آواز دیتی ہے خومن کہ لکڑ بچ ما اس ہوئی سوس کات کر بچہ تھا نا وہ بھی شیر خار مانے دودھ پیتا بچہ تھا سچن کین وہ اور بے آب ہو گیا امن ضروریات ہیں تم کیا کرن یس توش ایسے سائز مکلیامت توشا لکھا ہے کہ چند کھجوریں تھی اور ایک مشک تھی آبج مشک ٹھیک عرب اس ایم آئی کریں استعمال واپس درائے ابراہیم علیہ السلام درائے اور حکم خدا سن ٹھیک جواب دن کی یہ بھی مسئلہ ہے ٹھیک جواب ایزا تشن فرصت کین کہ بھائی آپ ان کو یہ کہو گے کہ میں چی دما خدا واپس گات وچھا امتحان کننا امتحان کننا پت پن گرن ہن گژھِ وچھن پن گرن اچھے بعض اوقات یوان مدرسن مز
پتہ کہاں دپان ہے نہ سلٹ تلان یہ کیا تلان سلٹ بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نہ پتہ یہ منگ منگ اونمت کتھ منگمت اونمت منگت تھوڑی اونمت ے کن جائے دینے والی ذات اللہ کی ہے منگ منگ کت اونتن اور منگت تین کہاں دان اگر اس طرح منگ منگ ملنے ہوتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نہیں اس حال میں نہیں رہتی کہ اس کے ہاں بچہ نہ ہوتا کیا منگ منگ چھونا ہے دیوان کو موتی ہے یہ ایمانیات کو خراب کرتا ہے عقائد کو خراب کرتا ہے اور ان اولیاء کو کیا نام اس کا بدنام کرتا ہے بیچاروں کو انہوں نے یہ تعلیمیں نہیں دی ہیں انہوں نے تعلیم دی ہے کہ مانگو اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ سے مانگو صدقہ کرو اللہ کے ہاں کر لو منت مانو اللہ کے ہاں مانو میں پھلن سن ڈیڑھ تھومت پتہ میں پھلن سن ڈیڑھ تھومت پھلن سن ڈیڑھ کھوان کس کھوان رش وہاں رشی ہوتے ہیں نا اور رشی لوگ ان کو کہتے ہیں کیا مجھے ورس تمن ونان کیا ونان مجھے ور چھو پتہ مجھے گھن گھن تھوی ذہنس مز گھن نین ایران مز وچن نین زمان مز اس زمانے میں اب یہ تفریقات اٹھیں گی ٹھیک ہے دین کس کو سمجھائے گا بے دینی کو دین سمجھا جائے گا امتحان نمبر 2 یہ کہ بھائی بچہ ہے اور سونے ابراہیم علیہ السلام دے منگ منگ اونمت میں پیغمبر ہے پیغمبر یہی دعوت دیتا ہے نا اور دے باؤس بچرس مز یہ امتحان خدا کس امتحان چھ میں کرا یہی سمجھاتا ہے کہ خدایس تو بندس کس تعلق گژھِ آسن کس تال میل گژھِ آسن خدایس تو بندس سۭتۍ کم تال یم گژھن آسن ریلیشنز کیا گژھِ آسن نہیں کہا کیوں اس لیے کہ پتا تھا جس نے مجھے دیا ہے وہی حکم دیتا ہے جو کہے گا وہی ہوگا پور وہی سون کہ بھائی ہمارا یقین ابھی محکم نہیں ہے جب یقین محکم آ جائے گا نا میں ان تب تمام جتنے بھی الجھے مسائل ہیں ات لگ ٹائم ات کیا کرو ات لگ ٹائم تم وچو گھر کیونکہ ات لگ ٹائم کیونکہ یہ ون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ تو امتحان نمبر 1 ابھی ابتدا تھی ہاں اپنے معبود برحق کو تلاش کرنے میں جو مسائل آ گئے وہ تمام تر ان مسائل میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے سرفراز کیا کہ اللہ کے نبی نے جو سوچا اس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا قیامت کی صبح تک وہ آیت قرآنی بن گئی جو سوچ رہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کیا بن رہی ہے آیت یہ ہوا نا کامیابی یہ نا کامیابی کہ ابھی میرا نبی میرا پیارا بندہ ابراہیم سوچ رہا ہے تو خدا سے تحت بنانا آیت خدا سن کلام بنا کس یس ہچ کم کت کرمز حضرت ابراہیم علیہ نبی یہ تو کامیابی ہے یہ کامیابی ہے دویم کامیابی یہ کہ اتت اوس بے آب و گیا مودان حضرت حاجرہ اس بچ اوس پتہ کیا دومس واپس نیرن واپس درا چھوڑ دیا ان کو خدا اس حوال کرن گو یہ امت جب اس طرح اللہ کو حوالے کرے گی تب جا کے کامیابی آئے گی اس چونکہ درنگی بنیامت کیا بنیامت درنگی بچ خدا اس حوال کیا بچ خدا سوال نہ چاہیے پتہ زیٹھ اگر نماز گئی تو کیا کرتا تھے میں شام پتہ نہ گھر نبر نیرنس موقع گھر کچھ خدا سوال کورمت گھر تو خدا کے حوالے ابھی نہیں کرتے ہم جس دن خدا کے حوالے پورا ہو جائے وہ ونیو تھی پت مان یہ ممکن ہے سامعین و ناظرین میں کوئی یہ سوال کرے گا اس کا مطلب ہے اسباب اختیار نہیں کرنے ہیں نہیں بھائی اسباب تو اختیار کرنے ہیں لیکن جب اسباب اختیار کرو گے ان کو اسباب ہی کی حد میں اختیار کرنا ہے اسباب کریں اسباب کے نہیں حدن مز اختیار اس کے آگے نہیں جانا ہے اور تریم امتحان گو واریہ زبردست امتحان سے گو یہ کہ یس عظیم بچ اوس آمت عظیم ماجہ ہند تھن اوس آمت عظیم ماجہ ہند بطن اوس آمت پتہ اوس پیغمبرس بنیامت بت کیا سہار تم سن لور بنیامت ٹھیک بڑھاپے میں اپنے باپ کی لاٹھی بن گیا تھا لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اب ہوا کہ اب اسی کو کیا کرنا ہے ذبح کرنا ہے کیا کرنا ہے ذبح کرنا ہے مگر قرآن انہوں صاف ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان مز کامیاب گھن ایک آیت ہے قرآن پاک میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بھی پکا وفا پھر کیا یعنی اس کو کامیابی کا مصداق سنایا یہاں سے
یل امتحان مز کامیاب گھنک مسئلہ آو انی جاعلک للناس امام آو وہ بہرحال فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپ ومن ذریتی میانس ذریتس کیا ضابطہ بنیو تتی ضابطہ بنیو کہ محض باپ کے نیک ہونے سے بیٹے کو نیکی کا درجہ نہیں ملتا ہے تک پیون بت کماؤن کی تمس پیون تی کرن یل پوز پٹ سہ مل سنز وقت رٹ مول امام ہم نے دیکھے ہیں باپ امام تھا بیٹا ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا وہ دفعہ کہ مل غلط کرمت نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یوں کہیں گے کہ بھائی یہ بیٹا ان اولاد صالحین میں سے نہیں نکلا مولوس متولی مسجد اور محلس مز یم تی ایولز گژھان وہ اسی کے بیٹے سے ہوتے ہیں ات کیا مانو سوچنے کی تو بات ضرور ہے یہ سوچن ہے لیکن بہرحال یہاں قرآن کے ضابطے کو بتانا ہے قال ومن ذریتی انہوں نے حرص کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجئے مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اعتبار سے یہ چاہا کہ بھائی میرے ذریتس مز ملنا ہی ہے مینم ذرین پوتے ہوں گے بتیجے ہوں گے یہ سب چیزیں جو آئیں گے آگے نواسے ہوں گے ان سب کو کیا ملے گا تمن تھی ملا قرآن ضابط طور نہ بناو کھائی بتم کے نہ ضابط قال اللہ تعالیٰ دبا لا ینال احدی الظالمین قرآن چوانا میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا یہ تھے جو ذہن اسمال ٹھیک ہے آپ کی ذریت میں کس کو کیا دیا جائے گا مگر ضابطہ یاد رکھنا قیامت کی صبح تک کہ جو یہ عہدہ نبوت ہے یہ ان کو ملتا ہے جو وفا والے ہوں گے جو صحیح معنی میں اللہ کے صحیح معنی میں پیروکار ہوں گے اطاعت شار ہوں گے اطاعت پسند آسن کرا یم خدای سنز پور آسن کیا کرا اتباع آسن کرا اطاعت آسن کرا عام حالات میں یہ عہد میل نہیں کی قال لا ینال عہد الظالمین میل نہیں یہ ظلمس کے لہذا یس مقتدا پیشوا اقتدا یہ عہد چھ میلان یہ چھن میلان یہ کی ہتھ ہوت پیٹ نہ حسبس پیٹ نہیں بھائی اس میں صلاحیت تو دیکھی جاتی ہے وہ اہلیت دیکھی جاتی ہے امیج مثال دے موتیب مثال کے طور پر ہمارے ہاں مطلب دارالعلوم دیوبند ہے دارالعلوم دیوبند کی مطلب جو محتمم صاحبان تھے تم چھن بظاہر مالس پت بڑ بب تو نیچو تو تم پت نیچو تو یہ میں مثالات سمجھ جائے اس کا بہرحال اشارہ ایک ہے کیا لا ینال احدی الظالمین چھن میون یہ عہد ملا اس عہد نبوت یہ ساریوں مز عظیم عہد یہ چھن کسبی عہد کی یہ میل نہ ظالمن کی یعنی جو اللہ کے مخالف ہوں گے انہیں یہ عہدہ ملنے والا نہیں ہے آگے قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد مقام امن مقرر کیا ٹھیک وقت کریو سے یاد اذ جعلنا البیت مثابتا للناس صوب یسوب چھو کرم ترجم بار بار جہاں آنا جانا رہے صوب یسوب کیا ترجم کرم بار بار جہاں آنا جانا رہے تو بیت اللہ اخ عظیم معجزہ یہ معجزہ خداوندی دپان یس یور طور گژھان پوز پٲٹھۍ یس یور طور گژھان کیا پوز پٲٹھۍ تس تیوتاہ دلس مز یہ بڑاس کیا مز بڑا سی دپان بہ گژھا بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ بہ گژھا بیٚیہِ تہٕ یس پوز پٲٹھۍ گژھان پوز پٲٹھۍ اللہ بچائے نام و نمود کے لیے نہیں یس پوز پٲٹھۍ بیت اللہ زیارت کرنے چھنس گژھان دل سان اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات مسلم ہے تش تیوتا یہی وجہ ہے کہ قاری امیر الحسن صاحب انہوں نے بہت سے حج کیے تھے تقریباً 50 حج کتنے 50 حج کمو قاری امیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ تم اکثر پرا
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہاں رفتہ رفتہ قطرہ قطرہ دم بدم یہ عمر ہسے چھ راوان پتہ اس فرماوان کیا دمائس بھائی انسان کی اس زندگی کا پتہ نہیں چلتا ہے لہذا اس ونا دمائس آج بنیامت انسان اس دشمن پانو نفس کیا بنا نفس اکثر ایسی فرما ہمارے ہاں آتے تھے دارالعلوم میں مادری علمی میں فرما اکثر مادری علمی سے مراد ہے دارالعلوم رحیمیہ اس میں آیا کرتے تھے پتہ اکثر یہ فرما دمائس آج نہ باپ کی نہ مانے نہ ماں کی مانے نہ بڑوں کی مانے نہ استاد کی مانے اور مانے تو کس کی مانے نفس کی مانے یہ نفس چس ونا تی تو شام پات کھپتن پات کنوی چکر تو نفس یہ نفس کہتا ہے نفس صبح یہ نفس کہتا ہے یہ نفس صبح چس یہ مانا کہ کیوں باپ نے تو آواز ہی او گبرا بندائم واتھود نہیں اٹھتا ہے اچھی می مثال تھی یہ سب کی مثالیں ہیں یہ ساروین گمت یہ آت سرسی آت وائر میں سری ادھر اس حمام میں ہم ننگے ہیں سب اسے سوچنا ہے ہم نے نفس کو جو دوست بنایا لہذا وفا نہیں ہوگا اللہ سے کہاں دوستی ہماری یہ خدا سے صحیح مان میں دوستی گئے خدا تعالیٰ اس کرن پنس دوستی مز کرتن خدا تعالیٰ اس گرفتار اگر خدا کی دوستی ملی تو یقیناً مزہ آئے گا تیل تراون لُک کے تیل پین تمن کنس من شیش وننا ہوئی کے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا یہ تُہۍ کٔرِو سُہ وقت یاد سُہ چھُ قٲبلِ ذِکر وقت ییٚمہِ وِزِ اَسہِ خانہ کعبہ بنو لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ معبد چھِ اسم ظرف کے معنی کیا معنی جگہ سُہ جاے ییٚتہِ عبادت چھِ یِوان کرنہٕ ییٚتہِ عبادت چھِ یِوان کرنہٕ امنٕچ جاے قرارٕچ جاے بنٲو بیٚیہِ پتہٕ کیاہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلّى اور ون ایس اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو پتہ حکم دین اے خدا سندس نبی صبس آ حکم دین کہ تُہۍ بنٲیِو مقام ابراہیم سُہ بنٲیِو تُہۍ چونکہ مقام ابراہیم چونکہ بنا یُس چھُ کعبۃ اللہ بنا یُس چھُ کعبۃ اللہ بنا چھُ یہ چھُنہٕ محض ابراہیم علیہ السلام ہٕنٛدۍ ذریعہ کینٛہہ محض ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدۍ ذریعہ چھنہٕ کینٛہہ اس سے پہلے تھا نا تو یہ سمجھو جو تعمیرات اس میں تھی اس تعمیرات میں ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا لہٰذا اس کو خاص کرنے کے لیے کیا نام رکھا مقام ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ وات نے انسان تو دبیو آمین خدا تعالیٰ کرن تت امن بے قائم تت ونت حالات ہاں ابھی بھی کیا نام اس کا بہت ساری چیزوں پر قدغن ہیں پابندیاں ہیں خدا تعالیٰ کرن تم پابندی ختم یا شوق آس سہ گھس دل سی ون خدایا بی واتنا اس طور اور بار بار واتنا طور دل سان گئے وہاں اسباب اور وسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ وت کھولا یس پوز پہ اس دلس میں شوق تو ذوق بہ کرہا زیارت کمچ خانہ کعبہ بی کرہا زیارت روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام ابراہیم وہی ہے تو یہ حکومت کن گھس ات مز کیا پڑھیں نماز تہ پڑھیں ٹھیک وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ات مز اخ ضابطہ یہ آمت ون یہ کہ کیا یس تہ معبد جائے اس عبادت خانہ تر مز آمت حکم دن یہ کہ سہ گژھِ آسن صاف سہ گژھِ آسن صاف لہذا گژھِ نہ مسجد مز تھاون ات پہ کہیں اس چھا یت کانٛہہ ذمہ دار یا صبح صفائی کریں تو چھن لکٹ جوان ہے کن وز گھس پنہ مسجد صفائی کرے بیٚیہِ گژھِ پن شوق سمجھن بیٚیہِ گژھِ سمجھن پن فخر اگر وچھو گرد چھنس کھسان گر آسان کن وز پوشان سے ماج پوشان انسان ممکن پوش کھانا ماج دپس بہ پوشے آج صفائی کرنس عیز ہندس موقع پہ کن خاص موقع پہ خاندر کس موقع پہ ہاں ساری نک چیز بڑی چیز ساری نیبر کڑنا اور یہ جوان یہ نوجوان اس وقت اس چیز کو فخر سمجھتا ہے مے بین خاندر کرو صفائی کیا کرا گرد سرسی آسان کھسمت فخر سمجھتا ہے لیکن واللہ یہ فخر نہیں ہے فخر یہ ہے کیونکہ بچ خاندر کرن تیت سہ خاندر پتہ کہ تر خدا رز سن پتہ شاید آسان سہ شاید کی کلیر کت من ما تم شاید گھان یہ تم شاید گھان یہ خدا بیزار نبی بیزار آسان اور ایک خوش یہاں ضرور ہوتا ہے وہ ہے شیطان
مردود. وہ خوش ہوتا ہے کہ آج دف تے بجان, آج رباب تے بجان, آج کم تے تمام چیزیں وہ ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے. یہ جوان جدوان بن چم خاندر, اس لیے میں فخر سمجھتا ہوں پالش تے مالش کرنا سرسی لبن تے ٹھیک بیت الخلا کو بھی صاف کرتا ہے, مگر مسجد میں کبھی جھاڑو اٹھا کر اگر ان محراب تے ممبرس پھاش دیت یہ اس امسن قدر فخر. لکھا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو تمس کرم اللہ وجہہ چھ ونان ام موجوب کہ تم اکثر مسجد کیا کران صفائی. اس ما کان کران دپیو اس ات وی ات ہس کری لگان کریں گے مسجد صفائی گھس کریں اور بیٚیہِ گژھِ فخر سمجھن خدایا مے چھُ کران پننس گرس پھاش دن خاطر استعمال. یہ عہد نامہ یوان یہ وعدہ نین کہ تھی کرو وفا کیا کرو وعہدنا الی ابراہیم اور ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا. اس سوز تمن اخ ضابطہ حکم نام سوزو کیا ان طہرا بیتی للطائفین. طہرا یہ کیا ذرا تسنیہ سے کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو. تو دونوئی تھیو صاف شفاف کس میون خانہ کعبہ کمن خاطر للطائفین. لہذا بچس مسجد مز باتھ رومس مز کرم وضو پتہ اگر میں باتھ رومس پھش دیت مسجد ہندس باتھ رومس یہ زانت کہ جو نیا وضو کرنے والا آئے گا تس گھس کن قسمچ گھنی آلائش. اور تہ وچمت یہ چیزن اسلام آداب آداب. یہاں ہمارے مسجدوں کے بیت الخلا گھر میں تو سب وہاں کیا ہارپک بھی ہے, کیا نام اس کا صفائی کے لیے برش بھی ہے. مسجد کے بیت الخلا کو بھی کوئی صاف کرتا ہے, اس کو بھی کوئی فخر سے کوئی صاف کرتا ہے نہیں. کیوں سوچتا ہوں یہ مسجد کا ہے, چلو بھائی کوئی نہیں ہے, آئے گا کوئی کرے گا کوئی. یہ چاہے لسکاکس تھومس ذمہ داری کیا ہمیں ادب آداب اسلام ادب بنا. اور فطرت نبوت جو فطرت والی چیزیں ہیں نا یعنی جو نبوت انبیاء ہز فطرت تات مجھ پاک بازی کیا پاک بازی گھس یاد تھاؤن پاک بازی. اسی لیے شریعت نے حکم دیا یہ چیزیں یہ بال صاف کر لو, اس طرح صاف کر لو, ناخن کاٹو یم ساری چیز. پتہ میں نم آسان ایت پتہ آج تھوان لڑکے کورے تھوان لڑکے تہ ضلع یہ رانٹ سہ یہ وسان رانٹ سہ ورس من ہاپت تہ وسان تہ کیوں کرن یہ ناجائز طریقہ. یہ ناخن اس طرح نہیں رکھے جاتے ہیں, ان کو کاٹنے کا حکم ہے. ہاں نسائی من روایت کہ انبیاء علیہ السلام ہنز کی فطرت انبیاء علیہ السلام ہنز کیا فطرت مانے گئی کہ علامت یمو سۭتۍ انبیاء ممتاز گژھان. ٹھیک تمو مز یہ کیا یم نام کاسن نام یہ عیز پہ عیز تائے یہ عیز پہ ورنہ یہ جمعہ کی تیاری اس من کاشرو من کرانی برونٹ بزرگ کران تم پن پرون قمیض دار چھلت تحت چھوک کڑان. ہاں میں نے لولاب میں آج بھی دیکھا ہے بہت آدمی کو اللہ کی قسم کیا کہ میں وچ تم مطلب بزرگ ان کو میں نے دیکھا پن قمیض پاجام پانے آسان تمو چھلمت پتہ کوت نماز بے آسان گۄڈنِکِس صفس مگر کر تم آسان پرن آمت تم پوز پٲٹھۍ باسان تم نماز آسان آمت. آج کیا فارملٹیا کر ہاں یزار یتت پتہ کیا مسا درامت پتہ دیتمت تھوم تو ژاو. اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ہر کشیر یہ عالم کشیر اسپیشلی یہ زمینداری تمس سارسی یہ غلبہ یوان کت من زمینداری من وچھو تھی یہ تھجوان تھجوان ات گھس وچھن کاد وٲلِس مسا اگر تمس پیو یاد ہائی کاکا آز اوس جمعہ شاید پتہ سہ درور ژھنان ڈلہٕ پٮ۪ٹھ اپٲری واتان مسا مسجد من پتہ سہ آسان یزار یتت بیاکھ یزار یتت ہے کوئی تعظیم ہے نا. مسجد میں آ جاؤ تو ادب سے آ جاؤ. آداب ہیں اسلام نے آداب سکھائے ہیں. متگی ہیچن دین چن کہیں متگی دین چن متگی ہیچناوان کی. ہاں سمٹ کے آ جاؤ ژے چھُکھ دعوتس گژھان ژے گژھان فریش